ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور وہ زار و قطار رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، وہ واقعہ جب میری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے تو میری آنکھیں ایسی ہوتی کہ وہ آنسو سے جو ہے بہنے لگتی ہیں، میں تڑپ جاتا ہوں، بلک جاتا ہوں۔ کیا واقعہ ہوا ہے؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا اللہ کے رسول، میں نے شادی کی، شادی کرنے کی بنیاد پر میری بیوی حاملہ ہوئی اور پھر حمل کے دوران میں کسی سفر پر چلا گیا، میرے یہاں بچی پیدا ہوئی، بچی کو میری بیوی نے پڑوس کے اندر تربیت کے لیے دے دیا۔ اگر شوہر کی نگاہ پڑ گئی، اگر معلوم ہو گیا کہ میری بچی ہے تو شوہر بے قابو ہو جائے گا اور اس کو زندگی ہی کے اندر ختم کر دے گا۔ اس سے بچنے کے لیے کسی پڑوس کے اندر دے دیا کہ وہاں تربیت ہو جائے۔ بچی پروان چاہتی رہی، میں گھر کے اندر آیا، میں نے بیوی سے پوچھا، بیوی نے کہا کہ وہ بچی پیدا ہوئی تھی، اس کو ضائع کر دیا، ختم کر دیا، وغیرہ وغیرہ کچھ کہا۔ بالآخر وہ بچی دھیرے دھیرے پروان چاہتی رہی اور وہ کھیلنے کے لیے گھر میں بھی آتی تھی۔ بچی خوبصورت تھی، بچی بہت دل نواز تھی، دل آویز تھی، اس کو دیکھ کر دل کھینچتا تھا، میں بھی کھلاتا تھا یہ سمجھتے ہوئے کہ پڑوس کی بچی ہے۔ ایک دن میری بیوی نے یہ دیکھا کہ میرے شوہر نامدار اس بچی سے بہت محبت کرتے ہیں، تو شوہر نامدار سے میری بیوی یعنی مجھ سے میری بیوی نے یہ کہا آپ کو پتا ہے کہ یہ بچی کون ہے؟ اور وہ یہ سمجھی کہ اب میں بتا دوں گا تو شاید میرے شوہر کے دماغ ٹھنڈا رہے گا اور اس بچی سے محبت کی بنیاد پر کوئی دوسرا قدم نہیں اٹھائیں گے۔ بیوی نے اس وقت کہا کہ یہ وہی آپ کی بچی ہے جس کے تعلق سے آپ نے کہا تھا کہ اگر بچی پیدا ہو تو گھر میں نہ رہنے پائے، درگور کر دی جائے، مجھے بتایا نہ جائے۔ میں نے آپ کے ڈر سے پڑوس کے اندر دے دیا تھا، اس بچی پرورش وہاں ہو رہی ہے، یہ وہی بچی ہے۔ شوہر یعنی وہ کہتے ہیں میں نے جیسے ہی سنا، اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، جیسے ہی سنا میں نے میرے دماغ کے اندر ایسی جھرجھری تاری ہوئی، میرا بدن کانپ گیا، میری بچی زندہ ہے، میری بچی زندہ ہے۔ اور ہار کے ڈر سے میں نے بیوی سے کہا بچی کو تیار کرو، میں اس کو گھمانے کے لیے فلاں جگہ لے کر جاؤں گا۔ بچی کو تیار کیا گیا اور میں بچی نے میرا ہاتھ پکڑا، کھیلتے ہوئے، اچھلتے ہوئے، کودتے ہوئے وہ میرے ساتھ چل رہی ہے، کبھی ہنستی ہے، کبھی بولتی ہے، کبھی کچھ کہتی ہے، یہاں تک کہ وہاں پر پہنچی جہاں میں نے گدھا کھودا تھا، اور کھود کر اس کے اندر جب میں نے ڈالا ہے اس بچی کو مٹی ڈالتا رہا، میں بچی چلاتی رہی، چیختی رہی ابا جان مجھے بچا لیجیے، ابا جان مجھے بچا لیجیے، کیا کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ لیکن جب برابر میرے اوپر رحم نہیں آیا، میں نے طرف نہیں کھایا، زندہ رہتے ہیں بچی کو دربار میں لے کر دیا۔ آج اسلام قبول کرنے کے بعد جب وہ منظر میرے سامنے آتا ہے تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، میرا خدا مجھے کیسے معاف کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس واقعے کو سن کر رو پڑتے ہیں، پھر آپ نے تسلی دی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد کے آنے کی بنیاد پر، آمد کی بنیاد پر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی، بچیوں کے ساتھ ان کی عزت کے ساتھ چھڑوا کیا جانے لگا، ان کی عزتوں کو تار تار کیا جانے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کی جو عزت افزائی ہوئی، ان کا اکرام ہوا ہے، کبھی دنیا نے اس آسمان کے نیچے ایسے عزت دیکھی نہیں تھی خاتون کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام دیا ہے۔ بچی اگر گھر کے اندر ہے تو وہ اللہ کی رحمت کا نزول کا ذریعہ ہے، اور وہ پھر آگے بڑھتی ہے تو بھائی کا سہارا بن جاتی ہے، آگے بڑھتی ہے تو شوہر کا سہارا بن جاتی ہے، وہ زندگی کا ایک سامان بن جاتی ہے، پھر آگے بڑھتی ہے تو وہ ماں بن جاتی ہے اور جنت اس کے قدموں تلے ہو جاتی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بنیاد یہ، چونکہ ہمارا طرز عمل ایسا ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام نہیں کیا ہے، بتایا نہیں ہے۔